میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جمعۃ الوداع تمام لوگ جامع مسجد آئیں، یہاں پر وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں، دھوپ ہے، اس کے پیش نظر باضابطہ شامیانے وغیرہ نصب کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، ایک بہت اہم موضوع کے اوپر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مساجد کے اندر جمعہ کا اہتمام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے۔ دراصل سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک ہے 1413 نمبر کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے، اگر وہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے محلے کی، تو اس کو 10-25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر جامع مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر بیت المقدس میں پڑھی جاتی ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے تو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں پڑھی جاتی ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسجد کی اپنی جگہ تقدس ہے، اس کے اعتبار سے وہاں پر نماز پڑھنے کے ثواب میں اضافہ ہے۔ یہ جامع مسجد کی جو تقدس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج محلے کی ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کا جو اہتمام ہو رہا ہے، اس سے جمعہ کا اصل جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بڑے شہر میں ایک جامع مسجد نام سے ایک مسجد ہوتی تھی، اور اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ اسی لیے بھلے ہی آپ بیدر کی مثال لیجئے، بھلے ہی یہاں جامع مسجد کے اطراف مصلیان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے باوجود مسجد کافی بڑی، اس کا کافی بڑا صحن، پارکنگ کے لیے کافی کشادہ جگہ محض اس لیے رکھی گئی کہ جمعہ کو جمعہ سارے شہر کے لوگ آ کر جامع مسجد میں نماز ادا کریں۔ اس مقصد سے یہ یہاں پر جو ہے نا جامع مسجد بنائی جاتی تھی، لیکن آج نئے نئے فتوے نکل رہے ہیں، نئے نئے علماء جو ہے نا بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں، ہر ایک کو خطبہ سنانے کا شوق ہے، ہر ایک کو جو ہے نا ایک نماز پڑھانے کا شوق ہے۔ کوئی جو ہے نا عوام کے سامنے یہ حدیث پاک لانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان مساجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب جامع مسجد میں پڑھنے کا ہے۔ اب آپ بولیں گے جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اس کو جامع مسجد ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک اور صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتکاف نہیں ہو سکتا، یعنی اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتے سوائے 3 مسجدوں کے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، اور مسجد جامعین کے، یعنی جامع مسجد کے۔ اس حدیث کا مفہوم بس یہی نکلتا ہے کہ عام مسجدوں میں جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اب ہر مسجد میں اگر جمعہ کی نماز ہونے لگے گی تو پھر جو اسلام کا جو اصل منشا اور مطلب ہے کہ لوگ جو ہے نا اتحاد کا ثبوت دیں، سارے شہر کے لوگ ہفتے میں ایک بار ایک جگہ جمع ہوں، موجودہ حالات کے اوپر گفتگو ہو، موجودہ حالات خطیب کے ذریعے یا امیر کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، آنے والے لائے عمل کے بارے میں انہیں بتایا جائے۔ اس طرح کا جو منشا اور مقصد ہے وہ سارا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامع مسجد میں تعداد کم آ رہی ہے، اور چونکہ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جو ہے نا نمازیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں
اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، تو سوائے چندے کے حصول کے اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پر نماز پڑھنے کا۔ یہ صرف انتظامات کے لیے، چندے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں جو ہے نمازوں کو شروع کر دیا گیا ہے۔ یقیناً رمضان شریف میں مسلمان زیادہ تعداد میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو مقدس راتیں ہوتی ہیں اس میں اور رمضان میں یہ مساجد بالکل چھوٹی ہو جاتے ہیں، محلے کی مساجد، اس لیے ان کو توسیع کیا گیا۔ لیکن تھوڑا سا مسجد کے ایریا کو بڑھا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہاں پر جمعہ ہی شروع کر دیا جائے۔ تو اس قسم کا جو رواج چل پڑا ہے، میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ملت میں اتحاد کیسے لایا جا سکتا ہے، لوگوں کو کس طرح آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، اس بات کی فکر کریں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں۔ یہ جو حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی جو ہے نا میں نے پیش کی، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، تبھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم صحیح راہ پر چل سکتے ہیں۔ میں آج کے اس موقع پر آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی جمعۃ الوداع کو کم از کم اگر آپ لوگ اپنی مساجد کی نماز کو ترک نہیں کر سکتے تو اس مسئلے کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس مرتبہ جمعۃ الوداع کے وقت کل کی جمعہ میں آپ لوگ اعلان کر دیجئے کہ آنے والی جمعہ کو یہاں کی اس چھوٹی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی، نماز جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے جامع مسجد پہ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے جمعہ کا ایک جگہ جمع ہونے کا۔ اسی طرح عیدین کی بھی نماز چھوٹی موٹی مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی، شہر کے باہر عیدگاہ میں ہی عید کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سال میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر سارے عالم سے مسلمانوں کو بلا کر وہاں ایک جگہ جوڑے جانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک اظہار شوکت اسلام ہو، مسلمانوں کے اتحاد کا ایک ثبوت ساری دنیا کو دکھایا جا سکے کہ کس طرح مسلمان ایک جگہ ایک وقت پر جو ہے نا ایک امام کے پیچھے کس طرح ایک آواز پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز پر سجدے میں جاتے ہیں، ایک آواز پر سارے کام کرتے ہیں۔ یہ اتحاد کا پیغام دینے کے لیے ہی تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جمعۃ الوداع تمام لوگ جامع مسجد آئیں، یہاں پر وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ دھوپ ہے، اس کے پیش نظر باضابطہ شامیانے وغیرہ نصب کیے جا رہے ہیں، پورا چوبارے تک اور اس کے آگے تک شامیانے وغیرہ رہیں گے۔ آپ تمام لوگ جامع مسجد میں جمعۃ الوداع ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔